السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ عمران خان کا آج کاموں کی سے گجرانوالہ کا جو سفر تھا، اس میں جو انہوں نے باتیں کی اور جس طریقے سے ان کو لوگوں نے پذیرائی بخشی، جتنا ان کا استقبال ہوا، اس کا کیا پولیٹیکل امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور عمران خان کیوں بار بار مسکرا رہے تھے۔ آج ان کی باڈی لینگویج، وہ باتیں سخت کر رہے تھے لیکن بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ یہ سارے کل کا دن وہ گجرانوالہ میں کیسے گزاریں گے، کیا ان کے ارادے ہیں، یہ میں بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ اور دوسرا، ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے اہم انفارمیشن ہے۔ حکومت نے ایک 3 ممبر کمیشن بنایا جس کی سربراہی ہائی کورٹ کے جج جسٹس عبدالشکور پراچا وہ کر رہے ہیں، جو ارشد شریف کی قتل کی تحقیقات کرے گا۔ لیکن ان کی والدہ نے اس کمیشن کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اسی سے میں اپنے ویلاگ کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے۔ ان کی والدہ نے کہا ہے کہ مجھے پاکستان کی یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے، یہ جو تحقیقات ہیں، ان پر کوئی کسی طرح کا بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن یہ اگر تحقیقات کرے اور فیکٹ فائنڈ کرے تو میں بالکل اس پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی یہ جو انہوں نے سٹانس لیا ہے، کیوں آخر انہیں پاکستان کی جو تحقیقات ہیں ان پر اعتبار نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ کیونکہ وہ شہباز شریف کی حکومت نے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے ارشد شریف کو بہت تنگ کیا تھا اور وہ باہر چلے گئے اور پھر ان کی شہادت ہوئی، تو یہ صحیح انفارمیشن نہیں دے سکتے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید صرف یہی وجہ ہے ان کی والدہ کے اس موقف میں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک وجہ ضرور ہے کہ کوئی بھی اس حکومت کی تحقیقات پر اعتبار نہیں کرے گا، لیکن اس میں ایک اور وجہ جو ہے امپورٹنٹ، وہ کینیا کی جو اتھارٹیز ہیں، جو پولیس ہے، اس کے بدلتے ہوئے بیانات ہیں۔ انہوں نے ارشد شریف کی شہادت کے بعد 3-4 دنوں میں کوئی 3-4 موقف بدلے، اور اب کیونکہ وہ ایک غیر ملکی ملک ہے، یعنی ایک علیحدہ ملک ہے، پاکستان کا قانون وہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا، اور وہ پاکستان کو کوئی کسی طرح کا جواب دینے کے بھی پابند نہیں ہے، اور ادھر پاکستانیوں میں کوئی کسی طرح کی ول بھی نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی انگلیاں تو انہی کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ جناب سب کچھ تو انہوں نے کیا ہے، تو پھر تحقیقات کیا ہوں گی؟ اب پولیس نے کیا موقف تبدیل کیے ہیں، آپ کے یہ نوٹس میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو پولیس نے یہ کہا کہ ایک پاکستانی صحافی ارشد شریف جو ہے نا، ان کی پولیس فائرنگ میں ہو گئی ہے، موت واقعہ ہو گئی ہے، یعنی وہ شہید کر دیے گئے، اور یہ ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کی کہانی تھی کہ وہ کیونکہ اس ایریے میں ایک بچہ بھی اغوا ہو چکا تھا اور ایک گاڑی بھی چوری ہو چکی تھی، تو یہ اس کو مسٹیک کر کے جو ان کا JSU یعنی جو پیراملٹری جنرل سروس یونٹ ہے، اس نے مسٹیکن آئیڈینٹی، غلط فہمی کی بنیاد پر ان کو چور ڈاکو سمجھ کر ارشد شریف کو گولی مار دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے موقف میں تبدیلی کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ارشد شریف کی جو گاڑی ہے، یہ بیسیکلی اس گاڑی کے اندر سے فائر ہوا اور ایک ہمارا کینیا کی پولیس والا زخمی بھی ہوا۔ پھر انہوں نے یہ موقف دے دیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ غلط فہمی میں مار دیا، پھر یہ کہا کہ اندر سے فائرنگ ہوئی تو مار دیا۔ پھر ایک اور موقف بھی آیا کہ شاید وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے جو وانٹڈ تھا، جس کو پولیس پکڑنا چاہ رہی تھی۔ تو یہ 3-4 موقف بدلے انہوں نے، تو اب اور وہ جو قتل کرنے والا یونٹ ہے بظاہر وہ پیراملٹری ان کا جنرل سروس یونٹ ہے جسے GSU کہتے ہیں، اور وہ بڑا پاورفل یونٹ ہے، اور ماضی میں بھی انہوں نے اس طرح کے کئی جو ہے نا وہ ایلیمینیشنز کی ہیں، تو ان کو تو حکومت پاکستان کچھ نہیں کہہ سکتی، ان سے تو وہ کسی طرح کی چیزیں نہیں لے سکتی۔ اب انہوں نے خرم سے اور وقار سے بات کی ہے
تو اور یہ بھی ہے کہ جی جو عرش شریف کی جو امپورٹنٹ جو ساری چیزیں تھیں، جن میں لیپ ٹاپ ہے، جن میں اس کا سیل فون ہے اور استعمال کی چیزیں ہیں، وہ اب کینیا کی پولیس کے پاس ہے، کینین اتھارٹیز کے پاس ہے. خرم نے وہ ان کو دے دی ہیں. اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ وہ بلانگنگ تو عرش شریف کی تھی، اور وہ بلانگنگ عرش شریف کے گھر میں تھی. تو عرش شریف تو کسی دوست کے لاج میں کھانا کھانے گئے تھے اور کھانا کھانے کے بعد واپس آ رہے تھے، تو یہ سارا واقعہ ہوا. تو جو عرش شریف کا بھائی ہے، اس کے بظاہر خرم، جس کو وہ جو کہ ان کا ایکچولی بھائی نہیں ہے، وقار کا بھائی ہے، تو اس کے پاس عرش شریف کی بلانگنگز کیسے آ گئی، اور خرم نے کیسے وہ بلانگنگز جو تھیں ساری ان کی وہ کینیا کی پولیس کے حوالے کر دیا. تو عرش شریف تو وکٹم تھا اس کو، اور پہلی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کی تھی. انہیں پتا تھا کہ کون ہے عرش شریف، ایک پاورفل بڑا نام صحافت کا. بڑی یہ ساری چیزیں الجھی ہوئی ہیں، جتنا آپ اس پہ غور کریں بندے کا دماغ خراب ہوتا ہے، اور ایسی طرف اشارے جاتے ہیں جو بندہ سوچنا نہیں چاہتا. بندہ اس کو اپنے دل کو جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے سنبھالنا. تو ابھی آج ان کی والدہ نے اس کو مسترد کر دیا. پاکستانی قوم نے بھی، میں آج گجرانوالہ میں تھا، میں نے ہر بندے سے پوچھا، لوگوں نے کہا، وعدہ لیا ہر بندے نے ہم سے کہ عرش شریف کو بھولنا نہیں ہے، اس کے قاتلوں کا پتہ لگانا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے عرش شریف کا قاتل کون ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اسی صورت میں پکڑا جا سکتا ہے جب ملک میں، پاکستان میں عوام کے حقیقی نمائندہ حکومت ہو، یعنی الیکشنز ہوں اور اس کے بعد جو حکومت آئے وہ حکومت ڈٹرمن کر سکتی ہے، وہ حکومت فائنڈ آؤٹ کر سکتی ہے کہ عرش شریف کے قاتل کون ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم عرش شریف کے قتل کو نہیں بھولیں گے، اور یہ بات، اس پریشر کو عمران خان نے بھی محسوس کیا ہے. اور آج عمران خان نے ایک بہت شاندار ٹریبیوٹ پیش کیا. انہوں نے کہا باتیں کرتے ہوئے کہ یہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی غلامی کریں. یہ امپورٹڈ سرکار اس لیے مسلط کی گئی ہے کہ ہم امریکہ کے غلام بن کے رہیں، لیکن میں غلام نہیں بنوں گا. میں غلامی کی زندگی سے ترجیح دیتا ہوں کہ میں اس طرح مارا جاؤں جس طرح عرش شریف مارا گیا. تو یہ بہت بڑا ایک ٹریبیوٹ ہے عرش شریف کو. عمران خان از مائنڈ فل آف دا پریشرز اور لوگوں کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے، اور آج ان کی والدہ نے اس کمیشن کو ٹوٹلی مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ یونائٹڈ نیشن سے کروائیں تحقیقات، تو پھر شاید، کیونکہ وہ ایک دوسرا ملک ہے، یونائٹڈ نیشن والے جا کے وہاں پر شاید انکوائری کر سکیں تو پتہ چل سکے کہ عرش شریف کے ساتھ کیا ہوا. بڑی یہ ایک امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے. اب دوسرا جو آج جس طریقے سے کاموں کی سے عمران خان اسٹوری کی ہم بات کر لیتے ہیں، جس طریقے سے گئے ہیں وہاں پر، اور جو انہوں نے بات کہی ہے، دو باتیں انہوں نے بہت کھل کر کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سلیوری جو ہے اس سے نکلنا ہوگا، ہم غلام نہیں ہیں. بڑی فلسافیکل بات، لوگوں کی نبض پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے. وہ بات کر رہے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں لگتی ہے جا کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلامی جو ہے اس کا توق اتار کر پھینکنا ہے. اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ سارے کے سارے جو اس وقت لانگ مارچ کے اندر یہ مقامی اجتماعات ہیں سارے، کاموں کی میں گئے ہیں تو صرف کاموں کی کے لوگ تھے، موڑ امن آباد میں گئے ہیں تو وہاں پہ صرف امن آباد موڑ کے لوگ تھے، گجرانوالہ میں پہنچے ہیں تو اس میں یعنی صرف 80% 90% مقامی لوگ تھے، 10-12% تو لوگ آ جاتے ہیں ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑا ٹیکنیکلی موو کر رہے ہیں. اپنی تمام پارٹی سے، تمام لوگوں سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو آنا چاہتے ہیں یہ آئیں گے، لیکن یہ گجرانوالہ یا ادھر ان جگہوں پہ نہیں ملیں گے ساتھ. یہ اسلام آباد میں جب داخل ہم ہونے والے ہوں گے تو اس وقت وہاں پر پہنچیں گے تو بہت بڑا اجتماع وہ کر لیں گے. لیکن جو ان کا میسج ہے کہ سلیوری کو ہم قبول نہیں کر سکتے، اور بار بار اب تو وہ بالکل ان کی جو لہجہ ہے وہ ایوری ڈے اٹس گیٹنگ لٹل ٹف، لیکن کانفیڈنس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ لوگ ہیں. باقی حکومتی میڈیا اپنے تئیں کر رہا ہے سب کچھ. بول کو انہوں نے بند کر دیا. بول ٹیلی ویژن آلموسٹ پاکستان کے ہر شہر میں انہوں نے آف ایئر کر دیا ہے. لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی بول ٹیلی ویژن کو دیکھیں، یوٹیوب پر دیکھیں، ضرور دیکھیں. اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ دوسرے چینلز کا بائیک آؤٹ کریں، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ کیونکہ عمران خان کو نہیں دکھا رہا، وہ ارریلیونٹ ہو گیا. لوگ سوشل میڈیا پر زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں. بہرحال
ہم موجود ہیں، کل گجرانوالہ میں بھی ہوں گے، آپ کو سارا دن اطلاعات دیں گے، ایک ایک منٹ کی آپ کو خبر دیں گے۔ تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے